پوری زمین دے اوپر پورے کائنات دے اوپر روئے زمین دے واحد جناب مسجد ایسی ہے جتھے جناب نبیان نے با جماعت نماز ادا کی ہے تے مولانا سمسان فرمان دنے وے ستے رہن صدیق فاروق ہونی تو فلکات آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیلا سران اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصان دے وچنی نشان کئی جڑے بنائی میں تیرے وکھن لئی اکھاں اٹھا اٹھا ویندنے سارے نبی دو کو رکھتا پڑھا جا چپ کر کے جا اقصان چ پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصان چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا تا جبریل نبیانو اعلان کیتا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حمد و ثنا تو بعد کروڑہ رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، فلسطین اس شام دے اندر شامل ہے جس شام دی احادیث دے اندر بہت ساریاں فضیلتاں بیان کیتیاں گئیاں نے۔ اور شام او سرزمین ہے جس زمین نو اے اعزاز حاصل ہے کثرت دے نال انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث کیتا گیا ہے۔ اور دیگر بھی کئی علاقیاں چوں انبیاء کرام ہجرت فرما کے اس علاقے دی طرف آئے اور ملک شام نو فلسطین نو اپنا مسکن بنایا ہے۔ جنہ دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسحاق علیہ السلام نے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوشع علیہ السلام شامل نے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین بیت المقدس تھے
اپنی موت واسطے دعا کیتی سی، اللہ جدوں مینوں موت آئے بیت المقدس دے قریب کر دیں۔ اور جس وقت یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دیاں سازشاں کیتیاں تو اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان دے اوپر اٹھا لیا، اور احادیث دے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ نزول بھی اسی علاقے ملک سرزمین شام دے اندر ہوئے گا۔ اور ساڑھے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی پیدائش اور آپ دی بعثت اگرچہ مکہ المکرمہ دے اندر ہوئی، لیکن معراج دے موقع دے اوپر نبی علیہ السلام نو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی دی سیر کروائی گئی، جتھے آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام دی امامت کروائی، یعنی معراج دی ابتدا جیڑی ہے او مسجد اقصی بیت المقدس دے وچوں ہوئی۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، مسلمانہ دے ازلی اور ابدی دشمن یہود نے اکثر مسلمانہ نو ٹھیس پہنچان واسطے اس مقدس زمین دے تقدس نو پامال کرنے دی کوشش کی تھی، اور ہمیشہ تو وہ اس مقدس سرزمین دی بے حرمتی کردہ چلا آ رہے ہیں، اور حالیہ تقریباً 10 دنوں تو یہودی مسلمانہ دے قبلہ اول تے مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اور مسلمانہ دا قتل عام ہو رہے ہیں۔ تو اس تناظر دی اندر اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن بیت المقدس دی فضیلت اور ملک شام دی اندر واقع فلسطین دی عظمت اور اہمیت نو اجاگر کیتا جائے گا۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مینوں قرآن اور حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، کائنات ارضی دی اندر اللہ ذوالجلال دا دوسرا گھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے کول سوال کردے نے، یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، زمین دے اندر سب نالوں پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، زمین دے اندر سب نالوں پہلی جڑی مسجد بنائی گئی، تعمیر کیتی گئی، بنیادہ رکھیاں گئیاں، اے مسجد حرام ہے۔ قال قلت ثم ایو، پھر میں دوسرا سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی اس تو بعد
زمین دے اوپر اللہ ذل جلال دا دوسرا گھر کیڑا بنایا گیا ہے؟ تو آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، کہ پوری روئے زمین دے اوپر دوسرا جڑا گھر بنایا گیا ہے وہ مسجد اقصی بنائی گئی۔ اور تیسرا سوال میں یہ کیتا ہے، قلتُ کم کانا بینہما، انہاں دوواں دی تعمیر، دوواں دی بنیاد دے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سنتن، فرمایا انہاں دوواں دی تعمیر دے درمیان 40 سال دا فاصلہ، 40 سال تو بعد یہ دوسرا گھر اللہ ذل جلال دا بنایا گیا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر شروع کی تھی، تو اللہ ذل جلال نے وحی فرمائی داؤد نبی نو کہ اس میرے گھر بیت المقدس دی تعمیر جڑی بقیہ ہوئے گی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان گے۔ اور اسی طرح نسائی دے اندر آندا ہے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس دی تعمیر کی تھی اور اللہ ذل جلال دے حضور 3 دعاواں مانگیاں۔ نسائی دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 3366، پہلی دعا اے مانگی، اللہ جڑے میں فیصلے کرانگا وہ فیصلے تیرے فیصلے دے مطابق ہو جان، اور اللہ دوسرا جڑی میرے نبی سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ مینوں ایسی حکومت عطا فرمائی جڑی میرے تو بعد کسی دوسرے نبی نو بھی وہ حکومت نہ ملے۔ تو تیسری دعا دا میرے نبی نے فرمایا مینوں یاد نہیں۔ 2 دعاواں دا تے تذکرہ ہوندا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ذل جلال نے 2 دعاواں قبول کر لیاں اور تیسری بھی قبول کر لی ہوئے گی۔ تو میرے بھائی میرے برادر، لیکن انہاں دلائل تو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دی ابتدائی تعمیر کنے فرمائی۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ جڑی بخاری دی حدیث تساں نوٹ فرمائیے کہ دوواں دی تعمیر دے درمیان 40 سال دا وقت فاصلہ ہے، تو پھر بخاری والی 40 سال دے عرصے والی روایت دی تکذیب لازم ہوندی ہے۔ کیوں؟ اس کر کے کہ ابراہیم، اسماعیل اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام دے درمیان 1000 سال دا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہاں دی تعمیر ابتدائی نہیں بلکہ بعد دی کوئی تعمیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایسی روایات اور اقوال نو نقل کردے نے جنہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہاں دوواں مقدسات مقامات دی تعمیر جڑی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ بیت اللہ دی تعمیر بھی نبی آدم نے فرمائی اور بیت المقدس دی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ صحیح روایات تو یہ بات موجود ہے، اور پھر اس نظریے دے نال تعمیر سلیمانی دی پہلی تعمیر ہی نہیں تے یہودی جڑا اعلان کردے نے کہ اے ہیکل سلیمانی اور تولید یعنی کہ متولی دا دعویٰ کردے نے کہ یہودی جڑے مسجد اقصی دے متولی نے انہاں دا اے دعویٰ پاس ہو جاندہ ہے، کیونکہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے یہ دی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی۔ ابتدائی تعمیر
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے تو غور کرنا یہ بات قطعی طور دے اوپر ثابت ہے کہ اے مقدس مقامات بیت اللہ، مسجد حرام اور پھر بیت المقدس انبیاء کرام علیہم السلام دی میراث ہے، اور انبیاء دے حقیقی وارث انہاں دے مقامات دے وارث اور متولی نے، اور انبیاء دے حقیقی وارث صرف اور صرف مسلمان نے، اور قبلہ اول دے اوپر حق جیڑا صرف اور صرف مسلمانہ دا بند ہے، کیونکہ جیڑا بندہ کسے نبی دا انکار کردا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہے۔ یہودیاں نے آمینہ دلال علیہ السلام دی نبوت دا انکار کیتا ہے، اقرار نہیں کیتا، اس کر کے دائرہ اسلام تو خارج ہے، اور اے بیت المقدس دے اوپر حق صرف اور صرف مسلمانہ دا ہے، اور اے مسلمانہ دا ہی قبلہ اول ہے جدا اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سننا اور اپنے دلانوں قرآن دی روشنی دے نال منور کر کے لے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمانہ دا پہلا جڑا قبلہ فرمایا او بیت المقدس، اور فرمایا ببکۃ مبارکا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لوگوں ذرا غور کر دے جانا، اے قبلہ اول جڑا بیت اللہ، اللہ ذوالجلال نے بیت المقدس کو بنایا، اور دوم قبلہ جڑا وہ اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ نو بنایا۔ حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 ماہ نمازاں میرے نبی نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے، اور اللہ دے نبی جی ایک خواہش رہی ہے کہ ساڈا قبلہ جیڑا بیت اللہ بن جائے، تے میرے نبی دی خواہش نو اللہ ذوالجلال نے قبول کر لیا، اور عصر دی نماز دا وقت میرے نبی نو حکم مل جاندا ہے، میرے نبی نے بیت اللہ والا منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ایک صحابی گزردا ہے، مدینے دے ایک بازار دے اندر مسجد موجود ہے، دیکھیا لوگ رکوع دے اندر نے اور بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے، اور اے صحابی اعلان فرماندا اے مدینے والے ہو، میں اللہ نو حاضر سمجھ کے گواہی دینا کہ اللہ دے نبی نو میں دیکھ کر کے آیا، نماز پڑھ کے آیا۔ میرے نبی بیت اللہ والا منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے۔ جس وقت صحابہ نے نماز دی حالت دے اندر سنیا کہ ایک نبی دا صحابی اعلان کر رہا کہ نبی نے ہن نماز بیت المقدس دی طرف نہیں بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، تے صحابہ کرام نے دوران رکوعی اپنے منہ بیت المقدس دی طرفوں ہٹا کر کے بیت اللہ دی طرف کر لینے۔ تے علامہ اقبال نے ایویں تو نہیں آکھیا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یعنی ادھر فوراً فرمان سنے ہیں، دوران نماز ہی اپنا قبلہ جیڑا ہے چینج کر لیا۔ تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرما لینا، اور مسئلہ بن گیا ہے صحابہ دے درمیان کہ لو جی جنہاں نے 16 یا 17 ماہ نمازاں پڑھیاں نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے، ملک شام دی طرف منہ کر کے، اور اے بندے قبلہ اول انہاں دا پہلا ہوئے،
انہیں بندے جناب دوسری طرف منہ بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے تو پہلے پہلے مر چکے نے، انہاں دا انتقال ہو چکے ہیں، انہاں دیا نمازاں دا کی بنے گا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بخاری دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 4486، اللہ نے قرآن دا مقام نازل فرما دیتا، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو جڑے بندے ایمان لے کے آئے اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو کدی ضائع نہیں کرتا، انہاں دیاں نمازاں قبول نے جڑیاں انہاں نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے۔ اور آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کئی مقامات نازل ہوئے جنہ دے اندر تذکرہ موجود ہے کہ ملک شام جڑا جتھے اندر فلسطین موجود ہے، یہ ساری زمین ملک شام دی ہے، یہ تو فلسطین نو لیدہ کر دیتا گیا، اسرائیل نو لیدہ کر دیتا گیا، اسرائیل دا علاقہ بھی ملک شام دا علاقہ، فلسطین دا علاقہ بھی ملک شام دا علاقہ، جس طرح بر صغیر دے اندر اور پاکستان بھی ہے، پہلے بر صغیر انڈیا بھی پاکستان دے اندر، اے پورا علاقہ بنگلہ دیش بر صغیر کہلایا کرنا سی، اور جناب والی بنگلہ دیش وکر اور پاکستان وکر انڈیا وکر، اسی طرح ملک شام اے فلسطین بھی ادھے اندر موجود ہے، اسرائیل بھی ادھے اندر موجود ہے، اور کئی علاقے ملک شام دے اندر، کئی ملک شام دے اندر موجود ہے۔ آؤ ذرا غور فرما دے جانا، اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورت انبیاء جدو حکم ہویا نا نبی ابراہیم نو ہجرت کرندہ اور نبی لوط علیہ السلام نو ہجرت کرندہ، اللہ فرماندے نے اسی دوواں نو حکم دیتا ہے کہ ہجرت کر جانتے کس علاقے دی طرف؟ فرمایا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایسے علاقے دی طرف جڑا علاقہ تمام علاقیاں نالوں برکت والا علاقہ، اور او علاقہ کیڑا ہے؟ ملک شام ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی ملک شام دی طرف، نبی لوط نے ہجرت کی تھی ملک شام دی طرف، اور سورت المائدہ دی اندر ہوندہ نبی موسیٰ دا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ نبی موسیٰ جدو اپنی قوم نو لے کے نکلے نے نا تے اپنی قوم نو حکم دیتا ہے، اے میری قوم دیو لوگو اس سرزمین دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیڑی سرزمین؟ المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جڑی اللہ نے تواڈے مقدران دے اندر لکھ دیتی ہے، جڑی پاک سرزمین۔ اور نبی موسیٰ اپنی قوم نو کتھے داخل ہوندہ کہہ رہے ہیں؟ ملک شام دی طرف۔ کیڑے ملک دی طرف؟ ملک شام دی طرف، اور ملک شام امن و سلامتی والا علاقہ، ملک شام جڑا اطمینان والا علاقہ۔ اور آؤ ذرا غور فرما لینا، مسجد اقصی پر سکون جگہ، اطمینان والی جگہ، جدا اللہ ذو جلال قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ أَبْوَةٍ ذات قرار و معین۔ فرمایا عیسیٰ بھی اللہ دی نشانیاں جو نشانی ہے، اور مریم بھی اللہ دی نشانی
نشانیاں تو ایک نشانی ہے فرمایا اسی انہاں دوواں نو جگہ دیتی ہے حکم دیتا اس جگہ دے اندر ٹھہر جاؤ پڑاؤ ڈالو کس جگہ دے اوپر نبی عیسیٰ نو بسایا اے جناب مریم علیہ السلام نو بسایا فرمایا اے جگہ اطمینان سکون والی جگہ سب نالوں اونچی جگہ اے بیت المقدس کیڑی جگہ بیت المقدس اور فرمایا اطمینان والی جگہ سکون والی جگہ اور اے چشمے والی جگہ جیسا اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں اور آؤ ذرا بیت المقدس دی عظمت سمجھ دے جانا اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر فرما رہے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اللہ ذوالجلال قسم کھا رہے نے فرمایا مینوں تین دی قسم ہے تے تین دا ترجمہ کی ہے کیوں جی انجیر اللہ قسم کھا رہے نے کہ مینوں انجیر دی قسم اور دوسرا لفظ ہوتا ہے وَالزَّيْتُونِ مینوں کیا دی قسم ہے زیتون دی لیکن آؤ ذرا میں آج عرض کرنا چاہنا زیتون تو کی مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام قتادہ دے حوالے نال بیان فرماندے نے زیتون تو مراد اللہ ذوالجلال مسجد اقصی دی قسم کھا رہے نے اللہ فرما رہے نے مینوں مسجد اقصی دی قسم زیتون تو مراد مسجد اقصی آؤ ذرا لوگوں غور فرما دے جانا اے مسلمانہ دا قبلہ اول دعا فرما دینا اللہ پاک اس قبلہ نو یہودیاں دے شکنجے تو نجات عطا فرما دے اور آؤ ذرا غور فرما دے جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دنیا دے اندر جتنیاں بھی مساجد نے فرمایا صرف 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ دی طرف یہ نیت لے کے سفر کرنا جائز درست ہے کہ میں اگر اتھے نماز پڑھا مینوں فلاں مسجد نالوں زیادہ ثواب تو اسی آندے جے کہ جناب ایک بندہ آکھے کہ میں مسجد جنت چھوڑ کے او جناب جامعہ جامعہ سلفیہ جمعہ پڑھنے واسطے مینوں زیادہ ثواب ملے گا کہ انہوں زیادہ ثواب ملنا نہیں ملے صرف فرمایا پوری دنیا دے اندر 3 مسجدہ ایسیاں نے جیڑا بندہ ثواب دی نیت لے کے جاندہ نا کہ مینوں زیادہ ثواب ملے گا وہ فرمایا کنیاں نے مسجدہ 3 مسجدہ نے بس انہاں 3 تو علاوہ کسے مسجد دی طرف یہ ثواب دی نیت لے کے نہیں جانی چاہیے کہ مینوں زیادہ اجر ملے گا زیادہ ثواب ملے گا فرمایا ایک المسجد الحرامی پہلی مسجد کیڑی ہے مسجد حرام بیت اللہ اور فرمایا وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ دوسری مسجد کیڑی ہے مسجد نبوی اور تیسری مسجد وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى تیسری مسجد مسجد اقصی بخاری اٹھانا حدیث نمبر 1199 فرمایا 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ دی طرف ثواب دی نیت دنال سفر کرنا درست ہے اور آؤ ذرا غور فرما دے جانا اے بیت المقدس جدی ایسی پاک تے سرزمین جگہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سفر کیتا ہے معراج دا شروع اللہ دے پیارے پیغمبر جناب بیت اللہ تو گئے نے مسجد اقصی دی طرف اور قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
میرے نبی علیہ السلام دا سفر شروع ہویا معراج دا آسمان تے جان دا کتھوں شروع ہویا مسجد اقصی تو شروع ہویا اور غور کر دے جانا پوری روئے زمین دے اوپر واحد مسجد ایسی ہے واحد جگہ ایسی ہے جتھے اللہ پاک نے کلم بیانو جمع فرمایا پوری زمین دے اوپر پورے کائنات دے اوپر روئے زمین دے واحد جناب مسجد ایسی ہے جتھے جناب نبیاں نے با جماعت نماز ادا کیتی ہے تے مولانا شمسان فرماندے نے وہ ستے رہن صدیق فاروق ہونی تو فلکات آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیلا سرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی جڑے بنائی میں تیرے وکھن لئی اکھاں اٹھا اٹھا ویندنے سارے نبی دو کو رکھتا پڑھا جا چپ کر کے جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سر نبی انتظاری سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام گیا جے پوری کائنات کے اندر اگر کل انبیاء نے با جماعت نماز اکٹھے ادا کیتی ہے تے کیڑا مقام ہے بیت المقدس ہے مسجد اقصی یعنی اتنی دی عظمت اتنا مقام ہے اور آؤں طرح غور فرماتے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے ابن ماجہ دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 1408 اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے جیڑا مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھنا غور کرنا ذرا مسجد اقصی دی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور کتنے خوش نصیب نے جڑے دوران نماز زخمی ہوئے دوران نماز اللہ ذوالجلال نے انہوں شہادت دے رتبے نال فائد کیتا اور کتنے خوش نصیب نے مجاہدین جڑے فلسطین دے اندر جہاد کر رہے ہیں غور کر دے جانا آمینہ دے لال نے فرما دیتا حدیث نوٹ کرنا حوالہ ابن ماجہ دے اندر موجود ہے حدیث نمبر 1408 میرے نبی نے فرما دیتا جیڑا بندہ بیت المقدس دے اندر نماز پڑھے گا اللہ ذوالجلال او دے گناہاں ایویں پاک تے صاف فرما دے گا جویں او دی ماں نے اینو آجی جنے اللہ یعنی نماز پڑھیا فرمایا اس طرح گناہ معاف ہون گے جویں دنیا تے بندہ آجی پیدا ہویا دی ماں نے آجی جنے کتنی عظمت اس مقام دی اور کتنا جناب رتبہ کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت اور غور کر دے جانا مستدرک حاکم دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 8554 آمینہ دے لال فرماندے نے جس وقت جناب فتنے رونما ہونگے لوگوں غور کر دے جانا آقا فرماندے نے جس وقت فتنے رونما ہونگے تے ایمان کتھے ہوئے گا ملک شام دی طرف ایمان کتھے ہوئے گا ملک شام دے وچ نور فرمایا کتھے ہوئے گا ملک شام دے وچ ہوئے گا اور غور کر دے جانا ترمذی دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 3954 آمینہ دلال فرماندے نے اہل شام ایسا علاقہ ملک شام ایسا علاقہ اللہ دے فرشتے جڑے نے پار بچھائے نے ملک شام دے رہن والیاں دی طرف اتنا مقدس علاقہ اور اتنے مقدس لوگ نے جڑے کلمہ گو اس علاقے دی طرف ملک شام دی طرف فلسطین دے اندر رہندے نے غور کر دے جانا حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا
کہ جناب ملک شام دے ٹکڑے ہو جان گے، الگ الگ ٹکڑے ہو جان گے، لوگ الگ الگ ٹکڑیاں دے اندر بٹ جان گے. شام عراق یمن دے اندر بٹ جائے گا. تو آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی کہن لگا اللہ دے نبی جی اگر میں زمانہ پا لواں تے کس ٹکڑے دے اندر شامل ہو جاواں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اگر اے علاقہ پا لوے، اے زمانہ پا لوے، ملک شام دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جان، الگ الگ ٹکڑیاں دے اندر بس جائے، فرمایا پھر تو ملک شام نو اپنا مسکن بنانا، انو لازم قرار دے لینا. اے زمین جیڑی ہے ملک شام دی، فرمایا اللہ ذو الجلال پوری دنیا دے جڑے نیک بندے ہون گے ملک شام دی اندر جمع فرما دے گا. اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے میدان محشر کتھے برپا ہوئے گا؟ میدان کیڑا ہوئے گا؟ شام دا علاقہ ہوئے گا. جس وقت حساب و کتاب ہوئے گا غور کر دے جانا میدان محشر لگے گا. حدیث سے اندر ہوندہ ہے میرے نبی نے فرما دیتا ہو ملک شام ہی ہوئے گا، ملک شام ہی چٹھیر میدان بنا دیتا جائے گا، میدان محشر ملک شام دی طرف سجا دیتا جائے گا. لوگوں غور کر دے جانا اور مسجد حرام، مسجد اقصی اور کوہ طور اور مدینہ دی فضیلت نوٹ کر دے جانا. مسند احمد دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 23,687 اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے 4 مقامات ایسے نے، 4 جگہ ایسیاں نے جتھے جناب دجال، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی نے آ کے ڈرایا، ہر نبی نے آ کے ڈرایا کہ لوگوں دعا کرو اللہ سانو دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے. ہر نبی نے ڈرایا، ہر فرمایا نبی نے امت نو آگاہ کیتا ہے کہ دعا کریا کرو اللہ سانو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دے. فرمایا آدم نے بھی ڈرایا، نوح نبی نے بھی ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا آکے کہ دجال دے فتنے تو ڈر جاؤ اور دعا کرو اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے. فرمایا ہاں ایک بات ایسی ہے جیڑی کسے نبی نے اپنی قوم نو اپنی امت نو دسی، وہ کیڑی ہے؟ فرمایا وہ اے وے میں دس دینا ہے. فرمایا دجال دی نشانی اے ہوئے گی دجال ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا. اور میرے نبی نے فرما دیتا اللہ ذو الجلال کانا نہیں. حدیث دے الفاظ نے دجال آکھے گا کہ میں رب ہاں، لوگ پھٹک جان گے، گمراہ ہو جان گے، فتنے دے اندر مبتلا ہو جان گے. لیکن فرمایا دجال دی تے رب دے درمیان نشانی یہ ہوئے گی کہ دجال آنکھ تو کانا ہے تے اللہ ذو الجلال آنکھ تو کانے نہیں. تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا 4 مقامات ایسے ہون گے جتھے دجال نہیں جائے گا. کیڑا کیڑا مقام ہے؟ فرمایا ایک مسجد حرام ہے، مکے دے اندر دجال دا فتنہ نہیں آئے گا. دوجا مدینہ المنورہ اے دے اندر دجال دا فتنہ نہیں آئے گا. تیجا کوہ طور اوتھے دجال دا فتنہ نہیں آئے گا. تیجا مقام مسجد اقصی ایتھے دجال دا فتنہ. چوتھا مقام بیت المقدس مسجد اقصی جتھے جناب دجال دا فتنہ نہیں آئے گا، دجال نہیں آ سکے گا. اور آدھرا غور فرمان دے جانا حضرت عیسیٰ بن مریم دجال نو قتل کرنگے تے ملک فلسطین دا ہوئے گا. علاقہ کیڑا ہوئے گا؟ فلسطین دا ہوئے گا. دجال قتل ہوئے گا تے علاقہ کیڑا ہوئے گا؟ فلسطین دا ہوئے گا. غور کر دے جناب مسلم دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 2937 میرے نبی نے فرما دیتا دجال ملک شام فلسطین دے اندر قتل ہوئے گا. اور ایک قوم ایسی آئے گی جدا نام یجوج تے ایڈی جناب مشہور قوم ہوئے گی. فرمایا ہر چیز تباہ و برباد کر دے، پوری دنیا نو کھا جائے گی، بندے کھا جائے گی. اور فرمایا درخت سمندران دا پانی مک جائے گا،
ہر دنیا جہان دی تمام چیز تباہ و برباد کر دے گی. فرمایا ہے چلدی چلدی پہنچ جائے گی ملک شام دی طرف. کتھے آ جائے گی؟ ملک شام دی طرف. تے جدو ایک قوم ملک شام دی طرف آ جائے گی نا تو اتھے جا کے آکھے گی پوری دنیا دا اسی صفایا کر رہے ہیں, ہن جڑے آسمان تے رہن والے نے نا انہاں دی طرف چلو, انہاں دا صفایا کرو. تے میرے نبی نے فرما دیتا اپنے تیر پھینکن گے آسمان دی طرف. غور کر دے جانا, مسلم دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 2937. فرمایا اے اپنے تیر آسمان دی طرف پھینکن گے تے اللہ ذوالجلال اوپروں انہاں دے تیر واپس پلٹ دیں گے انہاں دی طرف, اور تیران دا رنگ خون دی طرح ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا, اور تیر واپس آکے انہاں نو لگن گے. یجوج مجوج دی قوم بھی فلسطین دے اندر تباہ ہوتے برباد ہو جائے گی. یجوج مجوج دی قوم بھی کتھے تباہ ہوئے گی؟ ملک شام دے اندر, فلسطین دے اندر. اتنا بابرکت مقدس علاقہ ہے. غور کر دے جانا, آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے آخری بات کر اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا. اور آخری بات بڑے پتے دی بات, یہود و نصارہ نو دوست بنانا والو, میرے نبی نے فرما دیتا یہودی تے عیسائی کدی تواڈے دوست ہو سکدے؟ ازلی دشمن نے, ہمیشہ تو دشمن نے. تے یہودیاں نے بیت المقدس دی اوپر قبضہ کر رکھی ہے, اور کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہونگے جڑے جناب بیت المقدس دی اندر جا کے نماز پڑھ دے ہونگے. اور کیسا مقام ہوئے گا کہ ایک پاسے بارود دی بارش ہو رہی ہوئے گی, گولیاں دی بارش ہو رہی ہوئے گی, اور انہاں لوگاں دا مسلمانہ دا ایمان دل کتنا مضبوط ہوئے گا جڑا جناب بارودی حملیاں دے دوران بھی بیت المقدس دے اندر نماز پڑھ رہے ہو. اللہ. اور آج دیکھو ذرا, ہجے تک پورے پاکستان دے اندر کوئی کرونا دا کیس ایسا نہیں آیا جڑا مسجد تو پھیل لیا ہویا. کیوں جی کسے سنیا ہوئے؟ اور ملک دا وزیر اعظم بھی اعلان کر رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ کسے مسجد تو کرونا پھیل لیا نہیں. تے پھر بھی دنیا مسجدہ تو پائی دیئے, کرونے دا نا سن کے ڈر دیئے کہ لو جی اتھے اجتماع ہوندہ ہے, بندے کٹھے ہوندے نے, کرونا نہ پھیل جائے. تے اندازہ کر لو انہاں لوگاں دا ایمان کتنا مضبوط ہوئے گا جڑے لوگ موت نو سامنے دیکھ رہے نے کہ گولیاں آ رہی ہیں, بارود آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی نماز ختم کر کے مسجد بیت المقدس تو باہر جانا گوارا نہیں کہا. دعا فرمانا اللہ پاک انہاں دی شہادت قبول فرمائے, اللہ پاک انہاں دیاں قربانیاں قبول فرمائے. اور غور کرنا, آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے, بخاری دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 2926, حوالہ نوٹ کرنا. میرے نبی نے فرما دیتا اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک پوری دنیا تو یہودیاں دا خاتمہ. اللہ. اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک پوری دنیا تو یہودیاں دا خاتمہ نہ ہو جائے. حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی یہودی کسی درخت دے پیچھے چھپیا ہوئے گا نا, اگر کوئی یہودی کسی پتھر دے پیچھے چھپیا ہوئے گا تے پتھر بول پے گا اے مسلمان ایک یہودی ہے جڑا میرے پیچھے چھپیا ہے, انہوں آ کے قتل کر دے. درخت بول کے کہے گا اے مسلمان ایک یہودی میرے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے تے انہوں آ کے قتل کر دے. فرمایا او بھی آخری یہودی قتل ہوئے گا تے قیامت قائم ہوئے گی. اللہ. یعنی یہ یہودی اتنے خطرناک نے
اور اتنے جناب منظم نے، اتنے زبردست دہشت گرد نے دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مسلمانوں یہودیاں دی سازش تو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک جڑا مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس ہے اللہ پاک یہودیاں دے شکنجے چو آزاد فرمائے، اور اللہ پاک اس اپنے گھر دی اپنی خاص رحمت نال حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک مسلمانہ دے درمیان اتفاق اور اتحادی فضا پیدا فرمائے تاکہ مسلمان اکٹھے ہو کر کے، اور ایک اہم ترین مسئلہ ہے، کئی بندے ریلیاں نکل رہی ہیں نا، جلوس نکل رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کتبے لکھے ہوندے نے کہ اسرائیل دے اوپر لعنت لکھے ہوندہ ہے، اسرائیل دے اوپر لعنت بے شمار، اور کئی نعرے لگائے جاندے نے اسرائیل دے اوپر لعنت بے شمار۔ دیکھو یہودیاں دا منصوبہ کس طرح دا ہے، سانو گمراہ کرن دا، سانو جناب گناہگار کرن دا۔ اسرائیل ایک نبی دا نام، اسرائیل کے دا نام ہے حضرت، کیڑے نبی دا ہے؟ یعقوب نبی دا دوسرا نام کی ہے اسرائیل ہے، تے سانو پھر نبی نو گالاں جچ دیاں نہیں۔ ہاں اگر بھیجنا ہے لعنت بھیجنی ہے یا نعرے لگانے نے تے آکھو یہودیاں دا جڑا جناب ملک او دے تے بے شمار لعنت۔ اسرائیل دا نام نہ لو، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا دوسرا نام ہے۔ قرآن دے اندر لفظ موجود نے، اور قرآن دے اندر ایک سورت ہے جے سورت دا نام کی ہے سورت بنی اسرائیل۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو سبنا نو یہودیاں دیاں سازشاں تو محفوظ فرمائے، اللہ ذوالجلال مسلمانہ دے درمیان اتفاق اتحاد پیدا فرمائے۔ اسی تے صرف یا تسی تے صرف ایک پیغام دے سکتے ہاں، اعلان کر سکتے ہاں، لوگاں نو ابار سکتے ہاں، دلاں دے اندر بیت المقدس دی محبت پیدا کر سکتے ہاں، اہمیت فضیلت اور ایدی برتری بلند و بالا مقام بیان کر سکتے ہاں، لیکن اسی اتھے جا کے لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اور اگر اتھے جا کے جہاد کرنا کسے تے فرض ہے، وہ ساڑی جناب جڑے لیڈر نے حکمران نے ساڑی جڑی فوج ہے انہاں دی اوپر لڑنا مرنا جہاد کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب انہاں نو اسی پال رہے ہاں، انہاں دا خرچہ کر رہے ہاں، پوری قوم انہاں دے اخراجات بچٹ جڑی ہے پیش کر دیئے پاس کر دیئے، جناب وسائل مہیا کیتے جاندے نے۔ کیوں؟ تاکہ جناب مسلمانہ دے درمیان اتفاق اتحاد پیدا ہو جائے اور یہود و نصارہ دیاں سازشاں ناکام کیتا جائے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال ملک پاکستان دے اندر ایسا حکمران پیدا فرمائے جڑا حکمران حضرت عمر فاروق جیسا ہو، کہہ دیو آمین۔ اللہ ذوالجلال ایسا حکمران بھیج دے جڑا صلاح الدین ایوبی جیسا ہوئے، ایسا حکمران بھیجے جڑا حضرت عثمان غنی جیسا ہوئے، ایسا حکمران بھیجے جڑا ابو بکر صدیق جیسا ہوئے، ایسا حکمران بھیجے جڑا حضرت علی المرتضی جیسا ہوئے، جنہ پوری دنیا دے اوپر انصاف قائم کر دیتا، اور جتنی دیر تک خلافت راشدہ قائم رہی رب ذوالجلال دی قسم یہودی اور عیسائی مسلمانہ دا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اللہ پاک سانو سبنا نو قرآن و حدیث سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔